بالفرض اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ آپ غدیری ہیں یا ثقیفائی، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اگر آپ غدیر خم میں ہوتے تو کیا آپ امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتے یا نہ کرتے؟ اگر آپ اسلامی تاریخ اور اسلام کو جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ فرقوں کی تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ مسلم امہ کے اندر فرقے کب شروع ہوئے، مسلمانوں میں اختلاف کا آغاز کیسے ہوا، تو ضروری ہے کہ آپ ان 10 تاریخی واقعات کو جانیں۔ ان 10 تاریخی واقعات کا آپ کو علم ہونا، ان کی تاریخ کا، پس منظر کا معلوم ہونا آپ کو ضروری ہے۔ یہ 10 تاریخی واقعات کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ان میں سے پہلا واقعہ ہے غدیر خم کا۔ غدیر خم کا جو واقعہ ہے، اگر آپ مسلمانوں کے اندر جو اختلاف ہے اور یہ مسلمان شیعہ سنی میں تقسیم ہے، اس کو جاننا چاہتے ہیں اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تو یہ غدیر خم کا واقعہ آپ کو مکمل طور پر اس کا علم ہو کہ غدیر خم کیا ہے، اس جگہ کو غدیر خم کیوں کہتے ہیں، یہاں پر کیا واقعہ ہوا تھا، کیا ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جو اس وقت اس کی انتہائی اہمیت ہے۔ غدیر خم کے حوالے سے میری 2 ویڈیوز ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اس سے آپ کو کافی رہنمائی ملے گی۔ مختصر طور پر یہ بتاؤں کہ غدیر خم کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر صحابہ کرام کو یہاں پر ٹھہرایا اور امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا۔ شیعہ اور سنی دونوں اس بات پر متفق ہے کہ امام علی منصوص من اللہ ہے ولی ہونے میں، امام علی کے ولی ہونے پر نص موجود ہے، اس پہ شیعہ سنی دونوں کا اتفاق ہے۔ لہٰذا امام علی منصوص من اللہ، منصوص من الرسول ہے، کس بارے میں؟ کہ علی کل عالم کے مولا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے مولا ہے اسی کے مولا امام علی علیہ السلام ہے، اس بات پر نص ہے۔ تو غدیر خم کا واقعہ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس سے اگلا جو واقعہ ہے وہ ہے ثقیفہ بنی ساعدہ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام کا اجتماع ہوا ثقیفہ بنی ساعدہ میں۔ ثقیفہ کسے کہتے ہیں؟ بنی ساعدہ کا چبوترا تھا، جس طرح ہمارے ہاں دیرے ہوتے ہیں، بیٹھک ہوتی ہے، مختلف قبیلوں کے اندر وہاں پہ لوگ سربراہ جمع ہوتے ہیں اور وہاں پنچایت ہوتی ہے، ایک فیصلہ ہوتا ہے۔ تو عربی میں ثقیفہ بنی ساعدہ انصار کی ایک بیٹھک کی جگہ تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد انصار مدینہ وہاں جمع ہوئے اور ان میں آپس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ابھی کون امیر ہوگا۔ اتنے میں قریش اور مہاجرین وہاں پہ آ جاتے ہیں اور اس طرح ایک آپس میں ایک نزاع شروع ہو جاتا ہے اور جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انصار کہتے ہیں ہم میں سے امیر ہوگا، قریش کہتے ہیں ہم میں سے امیر ہوگا۔ بالآخر فیصلہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت کے اوپر ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا ہاتھ بلند کر لیتے ہیں۔ یہاں اس ثقیفہ بنی ساعدہ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ صحابہ کرام کے 2 حصے ہو گئے۔ خود انصار میں سے جو خزرج کے امیر ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے قیس بن سعد بن عبادہ، وہ حضرت ابوبکر کی خلافت پر اتفاق نہیں کرتے، وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، شام چلے جاتے ہیں اور پھر وہیں پر حضرت سعد بن عبادہ کی شہادت ہوتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر کی خلافت کے اوپر صحابہ کے اندر اختلاف رہا اور بنو ہاشم کا جو طبقہ ہے، امام علی علیہ السلام اور آپ کے ساتھ بنو ہاشم کے افراد جو تقریباً کوئی 50 صحابہ کرام ہیں بنو ہاشم کے، عبداللہ ابن عباس، عباس ابن عبد المطلب، زبیر بن العوام، عبداللہ ابن زبیر، یہ جو بنو ہاشم کے افراد ہیں یہ لوگ الگ ہوتے ہیں اور امام علی علیہ السلام 6 مہینے تک بیعت نہیں کرتے ہیں اور خلافت حضرت ابوبکر کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، امام علی علیہ السلام کا سٹینڈ اور موقف بھی، اور امام علی علیہ السلام نے اپنے حق بھی جتلایا کہ میں اپنا حق بھی بیان کیا کہ میرا حق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرابت کی وجہ سے اس خلافت کے حقدار ہم ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ امام علی علیہ السلام نے کبھی بھی اپنا حق نہیں بتایا، یہ بات غلط ہے۔ بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح حدیث ہے، امام علی علیہ السلام نے خلافت کے حوالے سے اپنا سٹینڈ ظاہر کیا ہے۔ تو بہرحال شبلی نعمانی کی آپ الفاروق دیکھ لیجئے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے گھر میں باقاعدہ نشستیں ہوتی تھی ان لوگوں کی کہ جو امام علی علیہ السلام کی خلافت کے حقدار تھے اور بنو ہاشم کے افراد تھے۔ شبلی نعمانی نے یہاں پر
سازشی لفظ استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، اور میں سمجھتا ہوں چونکہ وہ ناسبی نہیں تھے، لیکن شاید انہوں نے دوسرے لوگوں کی فہم کے مطابق اس لفظ کو یہاں پہ استعمال کیا ہے کہ دوسرے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پہ سازشیں ہوتی ہیں. تو شبلی نعمانی چونکہ ایک آزاد محقق ہے، مورخ ہے، کاتب ہے، انہوں نے یہ الفاظ لکھ دیے. تو بہرحال اس سے آپ کو واقعے کی نوعیت اور حساسیت کا اندازہ ہوگا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا جو گھر ہے وہ کتنا خاص ہے. یعنی سیدہ نساء عالمین سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام، ان کا جو گھر ہے اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور حضرت سیدہ وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ وہ کس طرح کھڑی ہے، اور آپ کے جو غدیر خم کا اعلان ہے امام علی کا، اس پر سیدہ کا کیا موقف ہے. تو یہ جتنی بھی نشستیں ہو رہی ہیں خلافت کے حوالے سے بنو ہاشم کی جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ سیدہ زہرا علیہ السلام کے گھر میں ہوتی ہیں. یہ گھر بہت اہمیت کا حامل ہے. عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی کا کیا مقام ہے، تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اگر تم ان کا مقام اور درجہ دیکھنا چاہتے ہو تو ان کا گھر دیکھ لو کہ گھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ملا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو سیدہ زہرا علیہ السلام کا جو گھر ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. انشاءاللہ عز و جل اس گھر کی جو مزید اہمیت ہے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اور یہ جو موضوع ہے واقعہ احراق الدار، یعنی روایتیں ملتی ہیں کہ سیدہ زہرا علیہ السلام کا گھر کا دروازہ جلایا گیا، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل تفصیلی طور پر گفتگو بھی عنقریب اس پر گفتگو کی جائے گی. تو بہرحال یہ سقیفہ بنی ساعدہ کے حوالے سے آپ کے علم آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے. اور یہاں پر اہل سنت کا موقف میں بتاتا چلوں. اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو خلافت کا انعقاد ہوا ہے یہ کوئی منصوص من اللہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں نے انہیں خلیفہ بنایا ہے. یعنی حضرت ابوبکر کی خلافت کے اوپر کوئی نص موجود نہیں ہے، کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ہم خلافت پہ کہیں کہ قرآن کی یہ آیت ہے، یہ حدیث یہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی. اس طرح کا کوئی روایت موجود نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر کی جو خلافت ہے یہ مسلمانوں کے فیصلے کی وجہ سے، اور اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہے جلیل القدر صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انوائٹ کرنے والے مدینہ میں سعد بن عبادہ ہے رضی اللہ عنہ، اور سب سے امیر فرد وہاں کے، اور ہر جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو جھنڈا ہوتا تھا وہ سعد بن عبادہ کے پاس ہوتا تھا. اور ان کے جو بیٹے ہیں قیس بن سعد بن عبادہ، یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، بدری احد کے صحابی ہیں، اور امام علی علیہ السلام کے وفادار اصحاب میں آتے ہیں قیس بن سعد بن عبادہ. تو اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ یہ کوئی منصوص مسئلہ نہیں ہے حضرت ابوبکر کی خلافت کا. تو اب میں یہاں پر آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، سوال ہے اس کو غور سے سنیے گا. بالفرض اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ آپ غدیری ہیں یا ثقیفائی، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ جبکہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ غدیر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اقرار لیا. جتنے بھی صحابہ کرام وہاں پہ موجود ہیں جو انصار اور مہاجرین ہیں جن کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہاں پر تو یمن والے چلے گئے، شام والے چلے گئے، اور دوسرے لوگ. بھائی قرآن نے جو صحابی کہا ہے وہ مہاجرین اور انصار سے کہا ہے، ان کی رائے کا اعتبار ہے. باقی یعنی طلقاء ہیں، ان کی رائے کا تو خلافت میں اعتبار ہی نہیں ہے. تو اسی لیے ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے منوایا کہ علی کو مولا مانو. تو میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ غدیر خم میں ہوتے تو کیا آپ امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتے یا نہ کرتے؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ اور اگر آپ ثقیفہ میں ہوتے تو کیا آپ کیا پوچھتے ہیں کہ علی کو یہاں پر تشریف لانے دو، امام علی یہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کیونکہ دیکھیں آپ امام علی کی جو ولایت ہے اس کو تو نص موجود ہے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اوپر کوئی نص موجود نہیں ہے. اور یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ نظریہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام منصوص من اللہ ہے ولی ہونے میں، اور یہ متواتر حدیث ہے، حدیث الغدیر، حدیث الثقلین. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کے اوپر نص موجود نہیں ہے. تو ہمیں کس طرف کھڑا ہونا چاہیے؟ ہم ثقیفائی ہیں یا غدیری ہیں؟ جواب بالکل واضح ہے کہ جہاں پر نص ہے وہیں پہ کھڑے ہوں گے، اور جہاں پر نص نہیں ہے جو ایک اجتہادی فیصلہ ہے تو وہاں پر آپ کا اجتہاد کہتا ہے، اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ نص کہاں پر موجود ہے. اسی طرح جو تیسرا واقعہ ہوا ہے منکرین زکوٰۃ کا، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب خلافت انعقد ہوتی ہے تو اس کے بعد عرب کے اندر ایک ارتداد پھیل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی فرما دی تھی
ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب کے لیے بربادی ہو اس شر سے جو قریب ہو رہا ہے. پورا عرب کے اندر ارتداد پھیل گیا تھا، بڑے بڑے قبیلے مرتد ہو گئے تھے. تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ان کے ساتھ کس طرح قتال کرو گے، یہ لوگ تو کلمہ پڑھتے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر یہ لوگ وہ رسی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے تھے اگر یہ مجھے دینے سے انکار کر دیں تو میں پھر بھی ان کے ساتھ قتال کروں گا، یعنی زکوٰۃ کے اوپر. تو اس واقعے کو آپ کو جاننا ضروری ہے کہ یہ واقعہ کس بنیاد کے اوپر ہوا. کیا یہ لوگ مرتد تھے یا ان لوگوں نے صرف خلیفہ ہونے سے ان کو ماننے سے انکار کیا تھا؟ یہ اس کے پیچھے آپ کو اس وقت کے حالات کو دیکھنا ہوگا. اور پھر جیش اسامہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ کیا اپنی زندگی میں، لیکن اس تاخیر کا شکار ہوتا رہا. وہ کیوں تاخیر کا شکار ہوتا رہا؟ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور وہ اسی طرح سے تھا. اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس زمانے کے جو حالات ہیں. اگر آپ مسلمانوں کے اندر موجود فرقوں کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اسلام کی تاریخ کو ازبر کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو شروع کے جو واقعات ہیں یہ بہت اہم ہیں. اس کے بعد شہادت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان کی شہادت کے اسباب. بہت سارے لوگوں نے یہاں پر ایسی باتیں کی ہیں جو بدزنی کے اوپر مبنی ہے اور جو تحقیق کے خلاف ہے. مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت میں یہودیوں کا ہاتھ تھا. اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا. یمن کے اندر سے ایک یہودی اٹھا عبداللہ ابن سبا، اس نے مسلمانوں کو تیار کیا صحابہ کے ذہن میں. محمد ابن ابی حذیفہ کو، عمار ابن یاسر، عبد الرحمن ابن عدیس البلوی، عمر ابن حمق الخزائی، یہ کوئی جلیل القدر صحابہ ہے، یہ کوئی طلقاء نہیں ہے. عمر ابن حمق الخزائی حدیبیہ کے وقت میں مسلمان ہوئے، اور عبد الرحمن ابن عدیس البلوی بیت رضوان کے صحابی ہیں، یہ جلیل القدر صحابہ ہے. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد ابن ابی حذیفہ. تو اب ان واقعات کو آپ کو حقیقت کے ساتھ جاننا ضروری ہے، بغیر کسی تعصب کے یا کسی ایک کی سائڈ رکھتے ہوئے. ہمارے یہاں لوگ تاریخ کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو وہ یہ کہ یہ تاریخ کو اپنے فرقے کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کہ یہ اس فرقے کے خلاف ہے، اور ان کتابوں کو پڑھتے ہیں جو دوسروں کے خلاف لکھی ہوتی ہے. ایک ذہن وسیع کر کے آپ مطالعہ کریں، ذہن کو بالکل فارغ کر کے، کسی فرقے کی حمایت آپ کے ذہن میں نہ ہو اور آپ واقعات کو اسی طور پر سمجھیں جس طرح سے وہ واقعات ہیں. تو شہادت عثمان رضی اللہ عنہ اسباب کیا تھے، کنہوں نے فتویٰ دیا، کیا ہوا، وجوہات کیا تھیں، ان کے فیصلے کون سے تھے، اور کس بنیاد پر اتنا بڑا فیصلہ ہو گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 40 دن تک محصور رہے، گھر سے نہیں نکل سکتے تھے وہ. اور مسلمانوں کی یعنی نماز تک وہ نہیں پڑھا سکتے تھے، باہر نماز لوگ پڑھاتے تھے، عبد الرحمن ابن عدیس البلوی نماز پڑھاتے تھے. تو اس کو آپ نے جاننا ضروری ہے. جنگ جمل کیوں ہوئی، کن اسباب کی بنیاد کے اوپر ہوئی، کون سے دو گروہ تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری جانب امام علی علیہ السلام کا لشکر. یہ آپس میں کیوں ٹکرائے، کہاں پر ہوئی، اور اس وقت میں کوفہ پر حکمران کون تھے، بصرہ کے اوپر کون گورنر تھے، امام علی علیہ السلام نے مدینہ سے کوفہ کی طرف کیوں دارالخلافہ کو منتقل کیا، کیا اسباب تھے اور کس وقت میں کیا، اور یہ فیصلہ کیوں کیا گیا. یہ جنگ جمل کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے. جنگ صفین کیوں ہوئی، کس سن میں ہوئی، کن کے ساتھ ہوئی، کتنے صحابہ اس میں شریک ہوئے، بدری، بیعت رضوان کے صحابہ، انصار صحابہ وہ کس جانب تھے، امام علی علیہ السلام کا موقف کیا ہے صفین کے حوالے سے، اور مد مقابل کون سے لوگ ہیں، احادیث میں کیا پیشن گوئی آئی ہے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا ہے، پھر آئے باغیہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث متواتر کیا ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے متواتر حدیث عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ. یہ آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے صفین کا، جمل کا. اس کے بعد جنگ واقعہ کربلا، نہروان بھی ہے، نہروان اسی صفین، کیونکہ وہ صفین سے ہی نکلے ہیں تو وہ آپ اس کو شامل کر لیں نہروان کی جنگ کو. واقعہ کربلا یعنی ایسا زمانہ تاریخ کے اندر کہ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اہل البیت کو شہید کر دیا کربلا کے اندر. نوبت یہاں تک کیوں آئی؟ کربلا کے لیے جب آپ کربلا پہ پہنچیں گے، یہاں سے اوپر سے آئیں گے تو درمیان میں ایک چیز ہے صلح امام الحسن، اس کا مطالعہ آپ کو کرنا ہوگا. اور امام علی علیہ السلام کا موقف باغیوں کے حوالے سے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے. اور پھر آپ کربلا پہ آئیے، وہ چھلانگ نہیں لگانی، ڈائریکٹ جناب یہ آتے ہوئے تاریخ پڑھتے ہوئے صفین کو درمیان سے نکال دیا، جمل کو نکال دیا اور یوں چھلانگ لگا دی، کربلا پہ آ گئے، جو کربلا ہو گئے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صفین کیوں ہوئی ہے، صفین کیوں ہوئی. اور
صفین کے اندر اس کے بعد جو صلح ہوتی ہے اس کے کیا اسباب ہے. تو یہ کربلا کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اسی طرح خوارج کی جو فکر ہے وہ کیا ہے, خارجی کون سے لوگ ہیں اور ان کا وجود اور ظہور کیوں ہوا, صفین کے اندر یہ لوگ موجود تھے اور ان کی بنیادی فکر کیا ہے, امام علی علیہ السلام سے جدا کیوں ہوئے. یہ بالکل وہ منافقین ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو منافقین ہوتے تھے اور بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر اصحابی کا لفظ استعمال کیا, فی اصحابی اثنا عشر منافقا, مسلم کی روایت ہے اور بخاری کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ ابن ابی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو ورنہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقتل اصحابہ, محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عبداللہ ابن ابی کے اوپر اصحاب کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا. تو یہ جو خوارج ہے ذو الخویصرہ التمیمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتا ہے اعدل یا محمد, عدل کیجئے. تو آپ نے فرمایا وہی حق, اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اجازت دی اس کی گردن اڑا دوں. تو آپ نے فرمایا چھوڑ دیجئے, اس کے نسل میں سے ایسے افراد نکلیں گے کہ جو دین سے بالکل نکلے ہوئے ہوں گے, وہ بظاہر قرآن کو پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. تو یہ ذو الخویصرہ التمیمی یہ خوارج کا رأس ہے, رأس الخوارج. اور یہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود ہے, کلمہ پڑھتا ہے, صحابہ کی صف میں یہ شمار ہوتا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو دین سے نکلے ہوئے ہوں گے, جو دین سے نکلے ہوئے ہوں گے. تو خوارج یہ منافقین ہی ہے. اور امام علی علیہ السلام کی یعنی لشکر میں یہ منافقین موجود تھے. تو اس سے امام علی پر کوئی حرف نہیں آتا کہ جناب یہ خوارج تو آپ ہی سے نکلے ہوئے ہیں. نہیں, آپ کے لشکر سے تو نکلے ہوئے ہیں, لیکن بالکل ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے منافقین ہوتے تھے. ٹھیک ہے, بالکل اس طرح کی مثال ہے. اگلا جو واقعہ انتہائی اہم ہے تاریخ کے اندر وہ ہے مسئلہ خلق قرآن. مسئلہ خلق قرآن یہ کیوں اہم ہے؟ یعنی مسلمانوں میں جو عقائد میں آگے جو تزلزل آتا ہے بنو عباس کے زمانے میں, یہ جتنی بھی آپ کو موضوع اور ضعیف قسم کی روایات نظر آتی ہیں یہ سب بنو امیہ کے زمانے میں گھڑی گئی ہیں, ایجاد کی گئی ہیں فلاں فلاں کی فضیلت کے اندر امام علی علیہ السلام کے مد مقابل لانے کے لیے. تو آپ جب وہاں جائیں گے مسئلہ خلق قرآن میں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مسلمانوں میں ایک ایسا مسئلہ ہے جو معتزلہ کا جب وجود ہوتا ہے اور ہارون رشید اور اسی طرح اس کا جو بیٹا ہے مامون یہ معتزلہ کی فکر کو اپنا لیتے ہیں, اور اس کے مقابل میں جو اہل سنت ہے اس زمانے میں احمد بن حنبل اور یہ جو محدثین کا جو طبقہ ہے وہ آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ وہ بالکل سائڈ پر ہے, اور معتزلہ ان کی ریاستی سرپرستی ہو رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جس فرقے کی ریاستی سرپرستی ہوئی ہے تو اس کو بہت عروج ملا ہے. یعنی ہارون رشید اور مامون کے زمانے میں دیکھیں متوکل عباسی تک معتزلہ آپ کو عروج میں نظر آئیں گے, اور اہل سنت اور وہ لوگ جو محدثین ہیں وہ آپ ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا, ان کو کوئی نہیں پوچھتا تھا, اور معتزلہ کی فکر پھیل گئی تھی. بڑے بڑے مفکرین کے اندر پیدا ہوئے اور بادشاہ کے قریب ان کی کرسی رکھی جاتی تھی ان کے علماء کی, اور اہل سنت کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا. لیکن جب متوکل عباسی آتا ہے اور اس کا تعلق احمد بن حنبل کے ساتھ بہترین ہو جاتا ہے تو پھر معتزلہ کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے, معتزلہ کو پکڑا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, ان کا صفایا کر دیا گیا, بالکل خاتمہ کر دیا گیا. تو اس سے ایک چیز معلوم ہوئی کہ یہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ علوم اہل البیت علیہ السلام وہ کہاں پر ہے, اور یہ جو ریاست کی سرپرستی میں اگر کوئی فرقہ آ جاتا ہے یا کوئی شخصیت آ جاتی ہے تو وہ کس طرح وہ فکر جلدی سے پھیلتی ہے. اس لیے اہل بیت علیہ السلام سے لوگوں نے علوم کیوں نہیں لیے, اگر لیے بھی تو انہوں نے اظہار نہیں کیا. مثلا حسن بصری کہتے ہیں کہ میں جب تمہیں یہ بیان کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یہ دراصل امام علی کا قول ہوتا ہے, لیکن میں حالات کی وجہ سے خوف کی وجہ سے علی کا نام نہیں لینا چاہتا. حسن بصری جیسا تابعی وہ یہ بات کہتے ہیں اور تقیہ کرتے ہیں. تو اندازہ کیجیے آپ کہ وہ کیسا زمانہ ہے اور کیسے احوال ہے اس وقت میں. تو مسئلہ خلق قرآن آپ کو یہ بات سمجھنے میں بہت مدد دے گا انشاءاللہ. سقوط بغداد کا سقوط پھر کیوں ہوا؟ ایسی سلطنت مسلمانوں کی کہا جاتا ہے کہ ہارون رشید عباسی کی جو حکومت تھی کہ جس کی سورج اس کی سلطنت میں غروب نہیں ہوتا تھا, یعنی ایک علاقے میں اگر صبح ہو رہی ہے تو دوسرے علاقے میں رات ہے, اور پھر اگر وہاں جائیں تو ادھر صبح ہے تو پھر ادھر رات ہے. یعنی ایک دنیا کے اکثر حصے کے اوپر یعنی دنیا کے اکثر ممالک کے اوپر عباسی حکومت
اس کا جھنڈا لگا ہوا ہے. یہاں ہندوستان، پاکستان، اس طرف عثمانیوں کو دیکھ لیں تو وہ بھی ان کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، اس طرف اندلس میں دیکھ لیں تو افریقہ تک، یہ سارے ممالک، حجاز جتنے بھی ہیں، رشیا، یہ سارے بنو عباس کے تحت آتے تھے ہارون رشید کی حکومت میں. تو آخر ایسے کیا اسباب ہوئے کہ یہ سقوط ہوا، بغداد گر گیا اور وہاں پر مسلمانوں کی گردن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت میں چنگیزیوں کو مسلط کر دیا؟ وہ کیوں آئے وہاں پہ اور کیوں اس کے لیے دروازے کھولے گئے، کیوں ویلکم کہا گیا؟ اور پھر اس زمانے کو بھی آپ مطالعہ کریں، ہلاکو خان کا، ہلاکو خان کی مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمان امن میں رہ رہے ہیں، اور جبکہ عباسیوں کے زمانے میں وہ آخر زمانے میں خاص طور پر وہ یعنی معتزلہ کے اوپر ظلم ہوا، اہل البیت کے اوپر ظلم ہوا. جبکہ جب ہلاکو آتا ہے تو وہ کرسچن کو کہتا ہے کہ آپ اپنے چرچ میں جائیں، مسلمان کو کہتا ہے کہ تم اپنی مسجد میں جاؤ. کوئی لڑائی نہیں